اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے ہے جو ارحم الراحمین ذات ہے، تنبت بالدہن وصبغ للعاقلین ذات ہے، جو الرحمن علی العرش استوى ذات ہے، جو فعال لما یرید ذات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، انہ سمیع مجیب الدعاء ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الرسل و خاتم الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنے اللہ احکم الحاکمین کا ممنون اور مشکور ہوں کہ جس رب ذوالجلال نے زندگی میں ایک بار پھر اس مرکز کے اندر مجاہد انتہا کا مولانا شیخ قاری عبدالجبار مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی کا اللہ پاک نے دیدار کا موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ان کی مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے جو اپنا اولئکا جو سارعون فی الخیرات ہے نا، اللہ ان کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، اور دین کے راستے میں ان کو جو تکالیف آئیں اور انہوں نے برداشت کی، ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا، دعا فرماؤ اللہ ان کو اور ان کی پوری کابینہ اور جماعت کو اللہ والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کا مصداق بنا دے۔ دوسری گزارش، ماشاءاللہ قاری صاحب نے پہلی مرتبہ اس آپ کے مرکز کے اندر حاضری کا موقع دلوایا تھا، اس وقت جب یہ بذات خود نفس نفیس لاہور ہوتے تھے، لیکن ان سے ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ کافی عرصہ بیت گیا، پھر شیخ صاحب سے رابطہ ہوا، غالباً وعدہ بھی ہو گیا تھا، لیکن مجھ سے اس وعدے کی پاسداری نہ ہو سکی، واللہ العظیم، اور کہیں بھی میرا بیان نہیں تھا، صرف یہ کہ دماغ میں وہ بات تھی کہ ڈیٹ ابھی لکھ لیتا ہوں، یاد ہے نا، یاد ہے، لیکن وہ یاد شیطان نے بلوا دیا تھا، وہ ڈیٹ نہ لکھنے کی وجہ سے میں نہیں حاضر ہو سکا۔ آج دراصل میں وہ معذرت کرنے آیا ہوں، اللہ بھی قبول کریں گے، آپ بھی قبول کریں گے انشاءاللہ۔ دو باتیں ہو گئیں،
اور تیسری بات، کتاب و سنت کے دیوانوں اور پروانوں اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ تیسری بات پر میں اگر اظہار تشکر نہ ادا کروں تو مجھ سے چل نہیں پاتا۔ الحبیب اسلامک سینٹر پتوں کی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے، اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ آج ماشاءاللہ جمعۃ المبارک کے اتنے انہوں نے خطبات ریکارڈ کیے ہیں اور ان کی مصروفیات اتنی ہیں کہ وقت نہیں تھا آج کی گفتگو کے لیے۔ اللہ ان کا پیار اور پیاری صاحب کا پیار اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر قاری فاروق اعظم صاحب کو اور صہیب رومی صاحب کو بتا کر آئے ہیں، میرے بھائی قاری خاکوانی صاحب آئے ہیں، میں نے ان کی گفتگو کو لازمی ریکارڈ کرنے، دعا فرماؤ اللہ ان کے چینل کو دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی عطا فرمائے۔ تو اب آتے ہیں موضوع سخن کی طرف۔ دل بڑا خوش ہوا مرکز کے اندر حاضری دیکھ کر، بھائیوں کا جوش اور جذبہ دیکھ کر، خصوصاً ہمارے مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کا دینی جذبہ دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا۔ دعا ہے جیسے یہاں اس دنیا میں یا یہاں اپنی زندگی میں دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، نیکیوں کی طرف گامزن ہے، اللہ رب العالمین ان اداؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ذریعہ نجات کا سبب اور بخشش اور مغفرت کا خزانہ تیار فرما دے۔ کچھ سوالات پیش کیے گئے ہیں، میں ان کی وضاحت آخر میں کروں گا۔ اگر آپ کے بھی کوئی سوال ہیں ذہنوں میں، یا کھڑے ہو کر پوچھ لینا یا تحریر کر کے دے دینا، گفتگو کے آخر کے اندر اللہ کے دیے ہوئے علم سے جواب عرض کر دوں گا۔ آپ کے سامنے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ والذین ہم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ جو امانتوں کی پاسداری کرنے والے ہیں اور اپنے وعدوں کی وفا کرنے والے ہیں، تحقیق یہ لوگ ایمان والے ہیں اور یہی لوگ فلاح پا گئے۔ یہی لوگ تھوڑا قریب آ جاؤ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑا پیارا موضوع چن کر لے کر آیا ہوں آپ بھائیوں کی خدمت میں، جو عرض کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کون سی بات بیان فرمائی کہ کون سے لوگ کامیاب ہوں گے؟ امانتوں کے پاسداری کرنے والے اور وعدوں کی وفا کرنے والے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں ان الفاظ کو دہرایا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ فرمایا جو بندہ امانتوں کی لا دین لمن لا امانت لہ، جو بندہ امانتوں کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانتوں کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین
نہیں، میری اور آپ کی زندگیوں میں کتنے ایسے دوست موجود ہیں یا ہوں گے یا اس دنیا سے چلے گئے، ہم نے اگر ان کو دیکھنا ہے، اگر پرکھنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیسا ہے، فرمایا یا اس کے ساتھ چل کر دیکھو، یا سفر کر کے دیکھو، یا کھانا کھا کر دیکھو، اگر آپ نے ان کا ایمان چیک کرنا ہے، امانتیں رکھ کے دیکھو، ان کا دین چیک کرنا ہے، تو وعدہ کر کے دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیہ بتایا کہ ایمان جاننے کے لیے اور دین جاننے کے لیے رب ذوالجلال نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اہل ایمان کی جماعت، ادخلوا فی السلم کافۃ، دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی بھی نہ کرو، کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان میرا اور آپ کا ازلی دشمن ہے۔ کیا گئے؟ ازلی دشمن ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ گلا میرا ساتھ دے گا، لیکن ساؤنڈ ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں، اللہ کی توفیق سے کچھ گزارا چل جائے گا۔ اللہ اس ساؤنڈ کے اندر برکت نازل فرمائے۔ اچھا، ایک اور جگہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِي ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، تم میری عبادت کرو، یہ پکا راستہ ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور تمہیں حکم دیا گیا کہ تم جو بھی عبادت کرو اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے مجاہد اکبر قاری صاحب فرما رہے تھے نا، آج کی رات اگر عبادت میں گزر گئی تو وارے ہی نیارے، جیسے شریف الہٰبادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تسی اللہ دا دین سنن واسطے وقت نکال کے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا، اللہ نے تے رات نو سکون واسطے بنایا ہے، تسی قرآن حدیث تے اپنا سکون قربان کر کے بیٹھے ہو، اللہ تہاڈا بیٹھنا لیکھ وچ میکھ پا دے گا۔ دعا فرماؤ مرد مجاہد جہاں لیٹا ہے ان کی قبر کو اللہ اپنے نور سے بھر دے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کے اندر سراسر محبت ہے، دین کے اندر سراسر لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر، اور دین میرے رب کو وہی قبول ہے جو عرش والے پروردگار نے محمد رسول اللہ کے سینے پہ اتارا ہے۔ اس دین کے علاوہ آپ کسی اور دین پر چلنا چاہو تو وہ رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ دلیل وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن يَبْتَغِ، جو کوئی ڈھونڈے گا، وَمَن يَبْتَغِ، اور جو کوئی تلاش کرے گا، کس چیز کو؟ غیر الاسلام، اس اسلام کے علاوہ کسی اور اسلام کو، مثال کے طور پہ ایک وحی جلی ہے
ایک وحی خفی ہے، ایک وحی مطلوع ہے، ایک غیر وحی مطلوع ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات کو؟ ماشاءاللہ ان دو چیزوں کو اگر جو مضبوطی سے تھام کے رکھتا ہے پھر عمل کرتا ہے انشاءاللہ کبھی گمراہ۔ لیکن یہاں پہ قرآن کہہ رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو اسلام، جو دین، جو شریعت اللہ نے محمد رسول اللہ کے سینے پہ اتارے، اس سے ہٹ کر اگر کسی اور دین، اسلام، شریعت، قانون پہ بندہ چلنا چاہے تو رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اب مسلمانوں کا اجماعی اور متفق کا عقیدہ ہے کہ اس کتاب کے علاوہ اور کوئی کتاب ہے تو آسمانی کتاب بھی ہے نا، لیکن اللہ نے کسی کتاب کے حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا۔ کسی کتاب ہم کہتے ہیں یہ 30 سے پارے ہے، یہ رب کا قرآن، یہ دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب تم کہتے ہو قرآن مکمل ہے، رافضی کہتے اور نیم رافضی کہتے ہیں قرآن مکمل نہیں، 10 پارے بکری کھا گئی۔ مثال کے طور پر یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اس اسلام کے علاوہ کوئی اور اسلام پر بندہ چلنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ نے نماز پڑھنی ہے، نیت کیسے باندھنی ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ فار ایگزامپل نماز جنازہ آ جاتا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پہلے حدیث یہی لکھا ہے انما الاعمال بالنیہ۔ آج مولوی صاحب جب جنازہ پڑھاتے ہیں وہ جس انداز میں نیت کرتے ہیں ایسے ہی نیت کرتے ہیں نا قاری صاحب، نویت ان اؤدی للہ تعالی 4 تکبیرات صلاۃ الجنازہ الثناء للہ تعالی والدعاء لہذا المیت اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریف۔ اب یہ جو مربجہ نیت ہے یہ کتاب و سنت میں کہیں مذکور نہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے فعل کا نام نیت ہے۔ اس کے بعد جب تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اب پیغمبر نے کیا طریقہ بتایا، حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَشَحْمَةَ أُذُنَيْهِ۔ توجہ ہے نا ماشاءاللہ؟ پیغمبر نے بتایا یا تو ہاتھ اٹھاؤ کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر۔ جو دین اللہ نے محمد رسول اللہ پہ نازل فرمایا اس دین کے اندر ہاتھ نماز میں کوئی بھی نماز ہے، کوئی بھی نماز ہے، آپ نے اس کی نیت کر کے جب تکبیر تحریمہ کہنا ہے تو ہاتھوں کو یہاں تک یا کانوں کی لو تک۔ اب جو احباب یہاں تک اس ابہام کو کانوں کے لو تک لگاتے ہیں یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر اگر بندہ چلنا چاہتا ہے، قرآن کی پکار یہ ہے، قرآن کی صدا یہ ہے، قرآن کی یلغار و پکار یہ ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ لوگ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
اب یہ تھی ابتدائی باتیں جو میں نے آپ کو سمجھائی ہیں. اب ایسا ایسا اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں اور آپ کا دل کہے گا کہ یار دین کے خادم نے جو پیغام دے کر گیا ہے نا، دل مطمئن ہوا ہے. دل کیا ہوا ہے؟ مطمئن ہوا ہے. اب دین کا معنی ہے قانون. دین کا معنی کیا ہے؟ قانون. اسلام کا معنی ہے سلامتی والا. اسلام کا معنی، دین کا معنی قانون. ایک وحی جلی ایک وحی خفی، یعنی قرآن اور حدیث. یعنی اللہ نے جو قانون بنایا، جو اتارا، اگر اس پر جو بندہ چلے اس کو مسلک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولیے گا بولیے گا، کیا کہتے ہیں؟ مسلک. اور مسلک کا معنی ہے راستہ. مسلک کا معنی کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں اہل حدیث کوئی خاص مسلک ہے. ہاں جی، جب ایک بھائی یہ نا گجرات کے علاقے میں ایک بیان ہوا تو میں نے پوچھا کہ ایک بھائی سے آپ کی ذات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہوتے ہیں، ہماری ذات اہل حدیث ہے. اب پتہ ہی نہیں. ہاں جی، اور بات کہتے ہیں یہ فرقہ ہے. تو میرے بھائی نہیں، جو قرآن کے ساتھ چمٹ گیا، پیغمبر کی حدیث و سنت کے ساتھ چمٹ گیا، وہ مسلمان بن گیا. اس قرآن کے اندر ہوا سماکم المسلمین، اس رب نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کے دیے ہوئے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلتا ہے، جس راستے پہ چلتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مسلمان. اہل حدیث ہمارا مذہب نہیں، اہل حدیث ہمارا مسلک نہیں، اہل حدیث تو ہماری تحریک ہے. سمجھ آئی؟ جو ان دونوں کو پکڑے اس کو مسلمان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں. اب آپ کے ذہنوں میں جو یہ بات آ رہی ہوگی، قاری صاحب قانون کی بات کر رہے ہیں، لا کی بات کر رہے ہیں. دلیل وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں مانتا، خواہشات کی پیروی کرتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، یہ لوگ کون سے ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہی لوگ ہیں. دعا فرماؤ اللہ تعالی یہ جو مرکز بنائے نا توحید و سنت کا، اللہ اسے تا قیام قیامت آباد شاد رکھے، اور اس کے اندر قرآن کی ندا، حدیث کی پکار اللہ جہاں تک پھیلتی ہے، اللہ اس گفتگو کو پھیلا دے، اپنے اسلام کو زندہ کر دے، اپنے دین کو زندہ کر دے. دین تو پہلے سے زندہ ہے، اسلام تو پہلے سے زندہ ہے. مطلب کیا ہے؟ کلمۃ اللہ کے لیے ہم سب کو قربان کر دے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. آپ اس مرکز کے ساتھ چمٹتے چلے جاؤ گے، قاری صاحب کے ساتھ چمٹتے چلے جاؤ گے، قرآن و حدیث کے قانون کو اپنے شرع و بسط میں بٹھاتے چلے جاؤ گے، رب کے قریب ہوتے جاؤ گے، رب کے قریب ہوتے جاؤ گے. دعا کرو اللہ ہمیں اپنے قریب کر دے. اب انسان اپنے رب کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، اقرب ما یکون العبد اقرب. لیکن وہ انداز بھی آتا ہے، میں آج شیخ سے موجود ہے لیکن میں وہ انداز بھی سنا دیتا ہوں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد اقرب ما یکون العبد وهو ساجد فاکثر الدعاء. یہ انداز بھی
جاتا ہے لیکن بات انشاءاللہ سمجھانی ہے اور سمجھنی ہے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں جو بندہ سجدے کی حالت میں جاتا ہے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. اقرب ما یکون العبد من ربہ، اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. وہو ساجد، سجدے کی حالت. فاکثر الدعاء، تو پھر بندہ کثرت سے دعائیں کرے. بندہ کثرت سے دعائیں کرے تو بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جائے گا. تو اسی لیے اللہ پاک نے اعلان فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. اللہ نے جیسے دین نازل فرمایا اس دین کو صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، تین دور ہے نا جس کو اللہ کے رسول نے خیر والا فرمایا گیا. ہاں جی، انہوں نے تو دین کو اسی طرح پھیلایا گیا جیسے دین کو امانت سمجھ کر پھیلایا گیا. اس دین میں ملاوٹ اور خیانت نہیں. آئیے اگلا مقام. اچھا، امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت کا معنی ہے امن. امن سے نکلا ہے. امانت کے کیا معنی ہے؟ امن. دل مطمئن ہو، جیسے والتین والزیتون وطور سینین ھذا البلد الامین. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر ابھی بھی نہیں سمجھے نا، ایک اور مقام. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب اجعل ھذا البلد آمنا. اس قسم کے الفاظ آتے ہیں نا ماشاءاللہ. تو یہاں پر بھی آمینہ سے یہ لفظ ثابت ہو رکھا ہے. تو جو امانتوں میں خیانت کرے ان کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ رب کا قرآن، اللہ کا قرآن. اور مقام نمبر 2 فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے پیغمبر کا فرمان یاد آیا زینوا القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ. ہاں جی، فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ واللہ بما تعملون علیہ. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فَإِنْ آمِنَ، پس اگر کوئی اعتبار کرے، اگر کوئی یقین کرے، اگر کوئی بلیو کرے، بعضکم بعضا، تم میں سے بعض بارے میں، فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ. بس اسے چاہیے جسے امین سمجھا ہے، امین سمجھ کر امانت رکھی ہے، اسے چاہیے وہ امانت ادا کر دے. امانت ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ. اور آگے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ہر حال میں اپنے رب سے ڈرتا رہے، ہر حال میں اپنے رب سے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم مسجد میں آتے ہیں تو اللہ کا ڈر ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں موجود ہوتا ہے. جب مسجد سے نکلتے ہیں تو پھر ڈر کیا، تو کون اور میں کون. پیغمبر کائنات نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا یا ابا ذر، اے ابو ذر اتق اللہ حیث کنتما واتبع السیئات الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق الناس. ہر وقت اے ابو ذر تو جہاں بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، اپنے رب سے ڈرتا رہے، اپنے رب سے ڈرتا رہے.
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اچھا یہ بتاؤ اللہ نے ایک جنت بنائی ہے کہ دو؟ بولو ماشاءاللہ۔ ایک جنت بنائی ہے کہ دو؟ اللہ اکبر۔ اس بات سے نہیں بولتے پہ جی کہ اگر جواب نکل گیا تو گاری صاحب کو سے شرمندہ ہوں گے، شیخ صاحب کو تو۔ اللہ اکبر۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ جو رب کے خوف سے ڈر گیا اللہ سے دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ اب دو جنتیں کون سی ہیں شیخ صاحب سے پوچھ لینا۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مومنو، اے اہل ایمان کی جماعت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اللہ سے کیسے ڈرتے ہیں؟ حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم نہ ہرگز مرنا، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حال میں کہ مسلمان ہو کر مرنا۔ تو یہاں پر قرآن نے بیان فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ربہ، آپ نے رب سے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اور اگلی بات کون سے بیان فرمائی؟ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی نہ چھپاؤ۔ گواہی اوپر سے ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ شور نہ کریں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ بھی غور سے سنیں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپاؤ۔ آج عدالتوں وکالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ رشوت دے کے جیب گرم کرائی جاتی ہے اور اس کے حق میں گواہی۔ لیکن قرآن کہتا ہے جس رب نے پیدا فرمایا ہے وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، جس کے بندے ہیں وہ کہتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی نہ چھپاؤ۔ اور ہم گواہی چھپاتے ہیں۔ اچھا جو بندہ گواہی چھپاتا ہے، اچھا یہاں پر ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ یعنی جہاں سے اللہ روکے اس سے رک جاؤ، جہاں سے اللہ کرنے کا کسی کام کے کرنے کا حکم دے وہاں سے آپ کرو۔ اللہ بھی روک رہے ہیں، رسول بھی روک رہے ہیں کہ گواہی کو نہ چھپاؤ۔ اور ہم گواہی کیوں چھپاتے ہیں؟ جو بندہ گواہی کو چھپائے گا وَمَن یَکْتُمْھَا، جو بندہ گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، پھر اس کا دل گناہگار ہوگا، اس کا دل گناہگار ٹھہرے گا۔ وَمَن يَكْتُمْھَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، جب اس کا دل گناہگار ہو گیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جانتا ہے ہمارے ہر عمل کو، ہمارے ہر عمل کو۔ آج امانتوں کی بات ہی دور کی بات ہے۔ کسی کے پاس 100 روپے رکھو نا، شام کے وقت پوچھو یار میری امانت دے، تو آپ کو قسم قسم کی باتیں سنائے گا۔ یہی رب کا قرآن ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے مومنوں کی جماعت، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس میں بھی خیانتیں، آپس میں بھی خیانتیں نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ
سب سے بہتر جانتا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا، توجہ ہے نا ماشاءاللہ، فرمایا ان اللہ یامرکم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ۔ اس آیت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یعظکم، بے شک تمہارا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ کس بات کا حکم؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ وَتُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، ان کے حقداروں تک، جو اس کے اہل ہیں ان تک امانتیں پہنچا دو۔ اگلی بات اللہ پاک نے بیان فرمائی وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں کے درمیان انصاف کرنے لگو، ان تحکموا بالعدل، یہ کہ پھر انصاف کرنا تو عدل کے ساتھ کرنا ہے۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، یہ اللہ تمہیں بہت اچھی وصیت نصیحت فرماتے ہیں۔ اب تک آپ نے اس مضمون کو قرآن کی روشنی میں آپ نے سماعت فرمایا۔ اب جس رسول کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا جناب محمد علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، اچھا منافق کی نشانیاں کیا ہیں؟ منافق کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، حوالہ سنیے گا کہ یہ حدیث رواہ ترمذی اور کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت المنافق الثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی؟ اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ۔ اس حدیث میں یہ 3 نشانیاں، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اذا حدث وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے گی تو یہ خیانت کرے گا، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ وَسَاتَ مُسْلِمٌ، امام مسلم رحمہ اللہ نے اتنا زیادہ کیا ہے وَأَنَّهُ مُسْلِمٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعْمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگر وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، اگر وہ روزے بھی رکھتا ہو، تب بھی اس کے اندر یہ عیب پائے جائیں، تب بھی وہ منافق ہوگا۔ چاہے نماز ادھر سے نمازیں پڑھے، ادھر جھوٹ بولتا جائے۔ ہاں جی، اللہ اکبر، یہ جو الفاظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، ادھر نمازیں بھی پڑھے ادھر جھوٹ بھی بولے، ادھر نمازیں بھی پڑھے وعدہ خلافی بھی کرے، ادھر نمازیں بھی پڑھے امانت میں خیانت بھی کرے، ادھر روزہ بھی رکھے جھوٹ بھی بولے،
روزہ بھی رکھے، امانت میں خیانت بھی کرے، روزہ بھی رکھے، وعدوں کی پاسداری بھی نہ کرے، فرمایا تب بھی یہ بندہ منافق ہے، تب بھی یہ بندہ منافق ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج ہماری زندگیوں میں یہ جھوٹ کی بیماری ایسی راسخ ہو چکی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کہاں زندہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری زبان سے کون سے لفظ نکل رہے ہیں۔ اور سنن ابی داؤد اٹھا، کتاب الادب نکال، جلد نمبر 2 نکال، امام کائنات جناب محمد، وہ محبت کے ساتھ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ نے یہ زبان جو دی ہے سچ بولنے کے لیے دی ہے، اس کے لیے آج ہماری زبانوں سے جھوٹ کیوں نکلتا ہے؟ اور پیغمبر کائنات نے فرمایا ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی، ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچ جاؤ، فإن الکذب یہدی، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے یہ جھوٹ بندے کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ گناہ بندے کو آگ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پیغمبر کی حدیث بیان کر رہا ہوں، وما یزال الرجل، اور جب بندہ جھوٹ ہمیشہ کے لیے بولتا ہے، وَيَكْذِبُ، یا جھوٹ بولنے کے لیے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، يَتَحَرَّ الْكَذِبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ وہ بندہ اللہ کے ہاں بھی جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ تو ثابت کیا ہوا اب تک کی گفتگو سے کہ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا، جس میں ایمان ہوگا وعدے کی پاسداری نہیں کرے گا، اور جس کے اندر ایمان ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، ایمان ہوگا تو امانت میں خیانت بھی نہیں کرے گا۔ اور بات ہو رہی ہے امانت کی، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اب آپ نے ایک بندے کے پاس امانت رکھی ہے، جب چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد، چند ایام کے بعد جب آپ اس سے امانت وصول کرنے جاتے ہیں، جب وہ بندہ امانت آپ لینے گئے ہیں اور وہ ادھر ادھر جھانکے تو سمجھ لو یہ بندہ امانت دار ہے۔ کیا ہے؟ بد دیانت نہیں، امانت دار ہے۔ اور یہ بات جو میں نے بیان کی ہے اپنی طرف سے نہیں بیان کی، پہلے اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث الترغیب والترہیب کے اندر بھی موجود ہے، اور سنن الترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ راوی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان فرماتے ہیں، اذا حدث الرجل الحدیث، اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بات کرتے وقت ثم التفت، ادھر ادھر جھانکے تو سمجھ لو وہ امانت دار ہے، سمجھ لو اس کے پاس امانت ہے، سمجھ لو یہ امانت میں خیانت کرنے والا نہیں۔ آگے چلیے، بات ہو رہی ہے کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اس موضوع پر اللہ کے پیغمبر کا اگلا فرمان، لیکن حوالہ سن لو، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ابن ماجہ میں بھی ہے، توجہ، الترغیب والترہیب کے اندر بھی موجود ہے، اور جو بندہ امانت دار ہے وہ جنتی ہے۔ پچھلی حدیث میں کیا بات ثابت ہوئی؟ ادھر ادھر جھانک کے بات کرتے وقت فہی امانت، سمجھ لو کہ وہ امانت دار ہے۔ اب اگلی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جو بندہ امانت دار ہے وہ رب کی جنت میں داخل ہوگا۔ کہاں ہوگا داخل؟ رب کی جنت میں۔ حوالہ دے چکا ہوں،
حوالہ دے چکا ہوں. راوی کا نام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ہے. فرمایا من 21ویں رات کا پیغام آپ جیسے مسلمان بھائیوں کے نام قاری صاحب کے توسل سے فرمایا راوی ثوبان رضی اللہ عنہ ہے. جزاک اللہ. ثوبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور فرمان کس کا ہے؟ جناب محمد. اس طرح نہیں، جناب محمد. مرشد اعظم کا نام لیا. مرشد کسے کہتے ہیں؟ ارشد یرشد ارشادا وہوا مرشد. باب متعدی سے ہے. کیا معنی ہوا؟ سیدھی راہ پہ چلانے والا. اور جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل کی تختی پہ لکھیے، بٹھائیے، دل و دماغ میں اتاریے. فرمایا من فارق الروح الجسد من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الكبر والغلول والدين. آپ ان لفظوں کا ترجمہ جب سنو گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا من فارق الروح الجسد، جس بندے کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہوئی ہو، اگر وہ 3 چیزوں سے بری ہے. مسلمانوں پتوگی میں مرکز ابراہیم میں آنے والوں، کتاب و سنت کے دیوانوں اور پروانوں، میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں، اللہ اور اس کے رسول کے اس پیغام کو اپنے دل و دماغ میں اتاریے. فرمایا جس کی روح اس حال میں جدا ہوئی، اگر وہ 3 چیزوں سے بری ہے، داخل الجنہ، تو رب کی جنت میں داخل ہوگی. اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ الکبر والغلول والدین. نمبر 1 کبر کا معنی ہے اتراتے ہوئے، شیخی مارتے ہوئے، اکڑ کر چلتے ہوئے. دوسرے نمبر پر غلول بددیانت. تیسرے نمبر پر الکبر والغلول والدین. مکروز غرض لفظ ہے دال کے نیچے کسرہ یا نون. اگر دال لفظ کو سمجھنا یہ ہے نا، دال یا نون. اگر دال کے نیچے کسرہ پڑھو گے پھر معنی ہوگا دین، معنی ہوگا قانون. اگر دال کے اوپر فتح پڑھو گے پھر معنی ہوگا غرضہ. کیا معنی ہوگا؟ اگر جس بندے کی روح اس حال میں جدا ہوئی، اگر یہ 3 چیزوں سے بری ہے تو رب کی جنت میں. آج میری اور آپ کی کیا حالت ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے محترم شیخ کی موجودگی کے اندر معاشرے کی عکاسی بھی کرتا چلوں. آج اللہ نے کسی کو چاند شہرت دے دی ہے، عزت دے دی ہے، دولت دے دی ہے، بینک بیلنس بن گیا ہے، تو دوسرے مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. کس کو؟ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا سب آدم کی اولاد ہے. سب کیا ہوا؟ اللہ نے تجھے دولت، عزت، شہرت دے دی تو کیا ہوا؟ تجھے بھی تو اسی خالق نے پیدا کیا، اور اس غریب کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا. اور جو ایسے لوگ ہیں نا اترانے والے، شیخی مارنے والے، آکڑ خان، ان کو رب کے قرآن نے چیلنج کیا. 2 چیلنج. کتنے چیلنج ہیں؟ 2. اگر تم اتنا آکڑ خان ہے نا تو پھر اللہ کے ان چیلنج کو قبول کرو.
پہلے تو رب کے قرآن نے سمجھایا ہے اس بات کو کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چل۔ میرے رب کو تو عاجزی پسند ہے، میرے رب کو انکساری پسند ہے۔ دلیل صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزت وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں جس کا ترجمہ تو دور کی بات سادی انداز میں دو لفظوں میں اس حدیث کا ترجمہ ہے، جو جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، جو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اس حدیث کا دو لفظوں میں یہی ترجمہ۔ موسم خزاں ہو، آم کے بوٹے کے ساتھ وہی ٹہنی وہی شاخ جھکی ہوتی ہے، شیخ صاحب جس کو دسہری لنگڑا چونسا کتنے اللہ اکبر کبیر، جھکنے والے کو میرے رب بلند کر دیتے ہیں۔ اگر آج دولت آ گئی اگلے بندے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ اور جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، تیرے بھائی نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو اس کا مقام اللہ کا گھر کعبۃ اللہ سے بھی کہیں بڑھ کے ہے۔ کہیں ابن عمر نے کہا تھا معظمک ومعظم حرمتک، اے کعبہ تیری عزتوں کے کیا کہنے، تیری رفتوں کے کیا کہنے، تیری بلندیوں کے کیا کہنے، لیکن آج ابن عمر کی بات کو بھی سن لو، والمومن اعظم حرمتا عند اللہ منک، ایک مومن کی عزت، ایک ایمان والے کی عزت اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر بیت اللہ سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کے ہے۔ جس کو یہ پیسے والے شیخیاں مارنے والے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی عزت تو رب کے گھر سے بھی کہیں اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اب بتاؤ یہ تو چاند دن کی یہ شیخیاں ہیں، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ ہارون، فرعون، شداد، حامان کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر بہتر تو یہی ہے کہ رب کے قانون کو مان لینا چاہیے۔ اگر کوئی رب کے قانون کو نہیں مانتا، خواہشات کی پیروی کر کے ایسے، ٹھیک ہے، اللہ کے قرآن نے پھر آگے چیلنج کیا، اتنا تو آکڑ خان ہے نا، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، پہلا چیلنج زمین کو پھاڑ کے دکھا دے، او متکبر او آکڑ خان زمین پھاڑ کے دکھا دے۔ پہلا چیلنج ہے رب کا پہلا چیلنج، اگر زمین بھی نہیں پھاڑ سکتا نا، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، پھر پہاڑوں کی بلندیوں تک لمس کر کے دکھا دے، چھو کر دکھا دے۔ ہرگز انسان متکبر خان اللہ کے ان دو چیلنج کو آج تک کوئی مئی کا لال قبول کر سکا نہیں، تو پھر عاجزی کیوں نہیں بہتر، انکساری کیوں نہیں بہتر؟ اسی حدیث میں ہے نا، معاف کرنے والے کو اللہ بلند کر دیتے ہیں، اور معاف کرنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ ابن ماجہ کھول، کانا تاجر یداین الناس فَإِذَا رَأَى مُوسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ۔ پیغمبر فرماتے ہیں ایک تاجر تھا جو لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا، تاجر تھا لوگوں کو، جو غریب ہوتا نا اس جو قرض واپس نہیں لوٹا سکتا تھا، اپنے نوجوانوں کو
بلا کر کہتا تم گواہ ہو جاؤ میں ان کو معاف کرتا ہوں، اس وجہ سے شاید اللہ مجھے معاف کر دے۔ آئے نا ایک بندہ آیا، اس نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کبر کیا ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے، کبر یہ ہے حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا۔ تو پیغمبر کی حدیث یاد ہے نا، من فارق الروح الجسد وهو بریء من الثلاث، جس کی روح 3 سال میں جدا ہوئی، اگر وہ 3 چیزوں سے بری ہے اور آپ کی جنت میں داخل ہوگی۔ ان میں سے پہلی ہے الکبر، اس کی بھی میں نے تھوڑی سی وضاحت کر، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں، باوضو کی حالت میں کہہ رہا ہوں، اگر میں کبر کی تشریح کرنے لگ جاؤں اللہ کی قسم سحری کا ٹائم ادھر ہی ہو جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا والغلول، بددیانت، اگر تیری روح بددیانت سے پاک جدا ہوئی ہے تو رب کی جنت میں داخل ہوگی۔ اب غلول کیا ہے سمجھیے گا، مسند احمد فرمایا ایاکم والغلول فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة، فرمایا غلول سے بچ جاؤ، دھوکے سے بچ جاؤ، بد دیانت سے بچ جاؤ، اگر نہیں بچو گے تو کل قیامت والے دن ذلت اور رسوائی کا عذاب ہوگا۔ دوسری حدیث ما ظہر الغلول فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون، جس قوم کے اندر یہ بیماری آ گئی بددیانتی والی، اس قوم کے اندر کثرت سے قتل و غارت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ قتل و غارت۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر اس کی روح اس حال میں جدا ہوئی ہے کہ اس پر کوئی قرضہ نہیں تو یہ رب کی جنت میں داخل ہوگی۔ اور مقروض بندہ کہ اللہ کے رسول نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، خائن بندہ اس کی اللہ کے رسول نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اور جب تک میت کا قرض نہ اتارا جائے روح جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لو، اگر کوئی بندہ کسی سے قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ میں ہڑپ کر جاؤں گا، میں واپس نہیں دوں گا، اللہ اکبر، الترغیب و الترہیب کے اندر حدیث ہے شیخ صاحب، کل قیامت والے دن یہ بندہ اس حال میں آئے گا، اس کے ہاتھ اس طرح پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے اور اسی حالت میں وہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ صحیح حدیث، ذمہ دار ہوں تو اس لیے میرے بھائیو کوشش یہ کیا کرو کہ تمہاری روح کبر سے پاک ہو، تمہاری روح غلول سے پاک ہو، اور تمہاری روح قرضوں سے پاک ہو۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، بلکہ اس حدیث سے پہلے ایک اور حدیث سنو کہ جب سمجھ لو امانت ہڑپ ہونے شروع ہو جائے گی تو سمجھ لو قیامت آ گئی، امانت گئی قیامت آئی، امانت گئی قیامت، چلو جتنے بیٹھے ہو تم تو آواز نکال لو، امانت گئی قیامت۔ اگر اونچی نہیں بولو گے پھر میں پورا بیان پشتوں میں کروں گا یا پھر عربی میں کروں گا انشاءاللہ، اب یہ تمہاری مرضی ہے۔ امانت گئی قیامت آئی، ہاں اب سمجھ، عمر بن عاص، حوالہ بھی سن لو، اللہ اکبر، یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے
کہ اللہ کے رسول جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا تقوم الساعۃ، توجہ ہے نا نقشہ، والذی نفس محمد بیدہ لا تقوم الساعۃ حتی یؤتمن الخائن، حتی یؤتمن الخائن، حتی یؤتمن الخائن ویؤتمن الخائن۔ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، فرمایا میں نے قسم اس ذات دی جس دے قبض و اختیار دے اندر میں محمد دی جان ہے، میں محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں والذی نفس محمد بیدہ لا تقوم الساعۃ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی حتی تخون الامین، حتیٰ کہ امین بھی خیانت کرنے لگ جائے گا، حتی تخون الامین، جنہیں کولو امانت رکھو گے وہ امانت کے اندر خیانت کرے گا، وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ، جدو امانت خائن بن جائے، جدو امانت ہڑپ کرنے والا بندہ ہو جائے، شروع ہو جائے، یہ بیماری آ جائے، فرمایا وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ، پھر انہیں کولو امانت نہیں رکھنی، پھر امانت اس کے بعد نہیں رکھنی۔ اب اگلی حدیث سنیے، ایک دیہاتی بندہ آیا بدوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اس نے آ کر سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے اس سائل کی بات کو برا جانا۔ جب مجلس اختتام پذیر ہوئی نا، جب مجلس ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ سائل کہاں ہے؟ اب وہ جو بدوی جو تھا، وہ جو دیہاتی بندہ جو تھا نا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں۔ فرمایا تم نے سوال کیا تھا نا کہ متی الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول ہاں ہاں اللہ کے رسول میں نے ہی کہا تھا، میں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ فرمایا اب میں محمد سے اس کا جواب سن لو، اذا ضیعت الامانۃ، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں گی، فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ کس کا؟ قیامت۔ اب اس سائل نے دوسرا سوال کیا گئی فَإِذَاعَتُهَا، امانتیں ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ امانتیں ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد کیا جائے گا تو سمجھ لو اس وقت تک اپنا قیامت قریب ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اور یاد رکھو اللہ کے پیغمبر محمد، بات کو ختم کرنے لگا انشاءاللہ، اٹھ کے نہیں جانے، فرمایا انشاءاللہ دو روایات اور پیش کرنی انشاءاللہ، کیونکہ شیخ صاحب اللہ کے رسول کا فرمان ہے نا انزل الناس منازلہم، میں اس کا ترجمہ شعر پنجاب کی زبان سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خطیب ہی نہیں جو لوگوں کے چہرے پڑھ کے نہیں پہچان سکتا۔
ٹھیک ہے، ہم تو خطیب نہیں، میں تو خطیب نہیں، میں تو سبق سنانے والا ہوں۔ تو خیر یہ دو روایات پیش کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں امانت کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں، امانت ہڑپ کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ حوالہ اللہ اکبر کبیرہ، مسند احمد اور مجمع الزوائد، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہجرت حبشہ کے وقت نجاشی نے پوچھا تھا، ہجرت حبشہ کے وقت نجاشی نے پوچھا تھا تمہارا نبی، تمہارا رسول تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ہجرت کے وقت نجاشی نے پوچھا کہ تمہارا نبی تمہیں کن باتوں کی تبلیغ کرتا ہے؟ تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت کے بعد کہا، فرمایا کہ وہ ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے، امرنا بصدق الحدیث، امرنا بصدق الحدیث واداء الامانہ واداء الامانۃ وصلۃ الرحم وحسن الجوار۔ چار باتوں کا حکم دیتا ہے، امرنا ہمیں حکم دیتا ہے، اللہ کے رسول کس بات کا؟ بصدق الحدیث، سچ بولنے کا حکم دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور امانتوں کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو بھی امانتوں کی حفاظت، امانتوں کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری بات وصلۃ الرحم، اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا وحسن الجوار، اور پڑوسیوں سے، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ میں نے دو روایات کا وعدہ کیا، ایک پوری ہو گئی، ایک روایت باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ روایت صحیح مسلم کتاب الاقضیہ میں موجود ہے، توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل نے دو بندیاں دا ذکر کیتا، بنی اسرائیل نے دو بندیاں دا، بولو اگر چاندے جائے قاری صاحب نے جتنا دین سنایا یہی اگر یاد رہ جائے کافی ہے، تو پھر بولنا پڑے گا، جب نہ بولو گے تو پھر سہری پکی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بزرگاں نال وعدہ کیتا دو حدیثاں پڑھ کے تمہاری جان چھڑنا، لیکن بولنا پڑے گا۔ اللہ دے رسول نے ایک مرتبہ دو بندیاں دا ذکر فرمایا۔ کنے بندیاں دا؟ ہاں، اللہ اکبر۔ دو بندے کیڑے کیڑے سن؟ ایک نے زمین دوسرے بندے نو فروخت کر دیتے سی، یعنی ایک بائی تے دوسرا مشتری سی۔ جس بندے نے زمین بیچی اور اگلے بندے نے زمین جدوں خریدی، زمین خرید کے اندے اندر انہیں حل پائی، جدوں زمین اندر حل انہیں چلانے شروع کر دینے، بچوں نکلیا سونے دا مٹکا، سونے دا کڑا نکلیا۔ انہیں بندہ بھی تے امانت دار، اس بندے دے اندر بھی ایمان دی قوت موجود ہے، لیکن اس بندے نے اسی وقت اس سونے دا گھڑا اٹھایا،
سونے دا مٹکا اڑایا جس بندے کو لو زمین خریدی سے اسے کو لو پہنچ جاندہ ہے کہندہ ہے بھائی جی تیرے کو لو زمین خریدی سے سونے دا مٹکا نسی خریدیا سونے دا کرا نسی خریدیا او بھائی سونے دا مٹکا تیرا ہے میرا نہیں اے بندہ امانتدار سی لیکن اسی امانتدار کنج دیا کاری صاحب نال کوئی بندہ کھڑیا محترم کاری عبدالجبار مجاہد صاحب نال گل کر دیا ہویا یہ کاری صاحب دا فون آیا کاری صاحب نے اپنی جیب وچوں موبائل کڈیا تے نال ہی 500,000 دا نوٹ تھلے ڈگ گیا نال دا کھڑا ہون والا بندہ یہ جلدی دے نال پیر دے گا کہ کاری صاحب دا منہ انجوئے میں جگ گیا اپنے جیب دے جباوا اس ساڑھے ایمان اس طرح دینے لیکن اے بندہ بھی تے ایمان والا سے اے اسے ڈیم آگیا پائی اے مٹکا تیرا ہے تو واپس لے لیکن جن زمین ویچے سے خریدنے والا جس کو لایا سے وہ کہنا پائی اگر میں نو پتا ہوندا اس زمین دے اندر جڑی میں تینوں فروخت کرنے وا جڑی زمین میں تینوں بیچنے وا اگر میں تھلے اے سونے دا مٹکا موجود اگر میں نو علم غیب ہوندا تے میں زمین تینوں لازمی بیچنے سے فرمایا نہیں میں نے سے پتا فرمایا نہیں پتا تے اس لیتا تینو زمین فروخت کے دے سے او پائی زمین جدو تینو دے دیتے عرش والے پروردگار نے تیری قسمت اندر اے سونے دا مٹکا لکھیا سے اے تیرا ہے میرا نہیں لین والا کہنا میں نہیں لینا فروخت کرنے والا بندہ کہنا میں نہیں لینا اللہ اکبر امام علی مقام نال پیار کرنے والوں امام علی مقام دے نانا جان نال پیار کرنے والوں انہاں دو بندیاں دا جھگڑا جدوں توالت اختیار کر گیا پھر اے معاملہ کتنے کول جاندا ہے ایتھے باز خدا باز ایک بات بیان کر دے رہے جدوں انہاں دو بندیاں دا جھگڑا طویل ہو گیا اللہ نے ایک فرشتہ نامی بندہ بھیجیا جن انہاں دا فیصلہ کیتا لیکن میں دین دا ادنا جیا خادم میں دین دا ادنا جیا نوکر اس بات نو روز روشن دی طرح کھول دینا اور میرے پائی فرشتہ نما کوئی بندہ نسے آیا یہ معاملہ جناب داؤد علیہ السلام کو چلا گیا صحیح مسلم کھولنا کتاب لفظ اس اندر اے واقعہ پر جدو انہاں دو بندیاں دا جھگڑا جناب داؤد علیہ السلام کو آیا تے حضرت داؤد علیہ السلام نے انہاں دو بندیاں دی بات بڑے پیار نال تحمل نال بردباری نال سماعت فرمائی پھر جناب داؤد علیہ السلام نے فتویٰ کیڑا دیندے نے پوچھ دینے کہ تواڈی اولاد ہے یا نہیں ایک کہندہ جناب داؤد جی اللہ نے میں نے پتر دیتا ہے ایک کہندہ اللہ نے میں نے دے دیتی ہے اور لوگوں دیا رب دیا رحمتہ کندیاں نے اللہ اکبر اللہ امیوں والی والا نوجوان دا واقعہ بھی توانوں کاری صاحب نے دسیا ہوئے گا تو سے سنیا ہوئے گا جاہل لوگ جڑے ہندے نے جڑے قرآن و حدیث کو دور ہندے نے وہ اپنے بچیاں نو زندہ درگار کر دیندے نے لیکن پوچھو اس ماں کو لو جنے نو مگینے
اپنے پیٹ دے اندر اس جنین دیا تکلیفاں برداشت کر دیوا اللہ اکبر اللہ وہ ایسا جاہل بندہ سے اللہ اکبر کہندے اللہ نے بیٹے کیوں دیتے وا اللہ نے کوڑی کیوں دیتے وا اللہ نے تیر کیوں دیتے وا میں تینو جدو تیرے نیال ویاہ کرایا سی میں تینو ایک گل کہے سے کہ میں تیرے کو لو پتر لینا ہے اگر تو پتر پیدا نہ گیتا میں تینو طلاق دے دیا گا اس بغیرت دا بیان آج بھی پشتو زبان اندر موجود ہے جیدہ اللہ اکبر اللہ اگر اس جاہل بندے دے اندر ایمان ہوندہ انہیں قرآن پڑھیا ہوندہ تینوں پتا چل جاندہ تیاں اور پتر کون دیندہ بلند آواز نال تیاں دے پتر کون دیندہ ایک اس دے اختیار دے اندر میرے رب دے اختیار دے اندر وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ میں عرض کرنا چاہنا بیٹیاں دے دکھ بڑی نازک ہوندے نے اگر اللہ نے پھر موقع دیتا اس زبان اندر بیٹیاں دے دکھ بیان کرانگا الغرض اس نے کیا کہ نوجوان آئے نے میں انہاں نو بکھونا چاہنا غالباً 7 دنہ دی وہ بچے سے اٹھایا اور بیر لے گئے اور بیر جا کے فائر مارے اور ماں کو تکلیف نہ برداشت چند دن بعد ماں بھی رب کو چلی گئی الغرض میں وہ بات پوری کرنا چاہنا جدو فیصلہ دعا کرو اللہ نے جنہاں نو تیاں دتیاں نے اللہ نے جنہاں نو تیاں دتیاں نے اللہ انہاں دے مقدر اچھے کر دے اور جنہاں نے غربت افلاس دی وجہ تو بیٹیاں دے فرائض سر انجام دیں تو قاصر نے ربا غیب دے خزانے چونا دی نصرت اور تعاون اور مدد فرما دی تے جدو داؤد علیہ السلام نے پوچھیا تہاڈی اولاد ہے یا نہیں ایک نے کہا بیٹا ہے تے دوجے نے کہا بیٹی ہے ہن جناب داؤد علیہ السلام دا فتویٰ دل دے دبے تے لکھ لو جد انہاں دو بندیاں نے دس دتا جناب داؤد علیہ السلام نے جڑا فتویٰ دتا او اے وَأَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَّةَ وَأَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَّةَ وَأَنْفِقُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَأَنْفِقُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مِنْهُ وَتَصَدَّقُوا اب جناب داؤد کا یہ فتویٰ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا فرمایا وَأَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَّةَ غلام کا جاریہ کے ساتھ نکاح کر دو بیٹا کیونکہ تیرا بیٹا ہے تیری بیٹی ہے یہ جو مٹکا جو نکلا ہے نا اس کو فروخت کر کے اس کو بیچ کر ایک دوسرے کا نکاح کر دیو باقی جو بچے منہ وتصدقا اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو خرچ کر دو مطلب یہ ہے ان دو بندوں کا یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے یہ بھی تو امانت دار تھے تو قرآن کیا کہتا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون جو لوگ
وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، یہی لوگ در حقیقت ایمان والے بھی ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنا میں نے بیان کیا اور آپ نے سنا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا 2 سوال کیے گئے تھے، میں ان